لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی چاہت نہیں ہونی چاہیے. زندگی کے اندر ایک نئی جنگ ضرور ہونی چاہیے. دشمن تو خود آ جائے گا. کچھ لوگ آپ کے مخالف اس لیے ہوں گے کیونکہ آپ ایک سافٹ ٹارگٹ ہیں اور سب آپ کو مارنے کے لیے آئیں گے، یا کوئی خاص آپ کو مارنے کے لیے آئے گا کہ دیکھو شیر کے کلیجے میں اندر دھڑکتا ہوا دل نہیں پتا ہوتا. وہ ہڈیاں اور گوشت سے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں جگر کا سائز کیا ہوتا ہے. دل کا اچھا تھا، نرم بھی تھا، حلم بھی تھا، اس کے اندر عاجزی بھی تھی، مگر بس مزاج میں ایک سرداری تھی. آپ نے جی حضوری نہیں کی ہوتی، آپ نے حد سے زیادہ تلوے نہیں چاٹے ہوتے کسی نے. آپ چھوٹی سی دکان لے کے بھی بڑے بڑے سرداروں کے سامنے ہوں گے مگر وقار اور عزت سے جی رہے ہوں گے. کہ وہ کون سے 10 قسم کے بڑے مخالفین ہیں جو آپ کو آپ کی زندگیوں کے اندر ٹکریں گے. شیخ صاحب نے بھی سامنا کیا ہو. میں نے ایک جملہ سنا ہے کسی کا، کہ زندگی میں ایک دشمن ضرور ہونا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے؟ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی چاہت نہیں ہونی چاہیے. زندگی کے اندر ایک نئی جنگ ضرور ہونی چاہیے. دشمن تو خود آ جائے گا. نئے مقاموں کی طرف بڑھنا چاہیے. دشمن تو خود آ جائیں گے. دشمن کی چاہت نہیں ہونی چاہیے، ٹیریٹری کلیم کرنے کی چاہت ہونی چاہیے. اور کوئی فری میں دے گا نہیں، اور کوئی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں فری میں تو دے گا نہیں، پرائز دینی پڑے گی اس کے لیے. آپ کے سوال کا جواب 10 قسم کی یا 10 سے زیادہ قسم کی 10 قسم کی مخالفتیں جو انسان کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں جب بھی وہ ایک تحریک کی طرف ایک تحریک چلاتا ہے اپنی زندگی میں یا اوروں کی زندگی میں. نمبر 1، قرآن کی ایک آیت ہے، بل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، کہ انہوں نے اس لیے جھٹلا دیا، انہوں نے اس لیے ڈینائی کر دیا، انہوں نے اس لیے مخالفتیں کی کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئے. بما لم یحیطوا بعلمہ، نہ انہیں آپ سمجھ میں آئے، نہ انہیں آپ کے میسیجز سمجھ میں آئے، نہ آپ کا درس سمجھ میں آیا، انہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آیا. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں آپ سمجھ نہیں ہے، آپ کا پیغام ہی نہیں سمجھ میں آیا. A lot of people will oppose you کیونکہ آپ کی باتیں، آپ کی کمپنی، آپ کی آرگنائزیشن، آپ کے کام، آپ کے فیصلے، آپ کی چوائسز، آپ کی سلطنت، آپ کے معاملات، آپ کا رہن سہن، آپ کی چیزیں کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے یا کسی اور گیپ کی وجہ سے یا کوئی اور بات تھی، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی. وہ سمجھ ہی نہیں سکے، وہ ادراک نہیں کر سکے تو وہ مخالف ہو جائیں. تو ایک پارٹی زندگی میں آپ کو ایسی ملے گی جنہیں بیکاز دے couldn't understand you، وہ آپ کو سمجھ نہیں سکے، وہ آپ کے مخالف ہو جائیں. بلکہ شعیب علیہ السلام کو تو ان کی قوم نے بڑے عجیب ہی جملہ کہا جب انہوں نے حق کی دعوت پیش کی، حق کی تحریک کا اعلان کیا اپنی قوم کے آگے، تو انہوں نے کہا ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہمیں تو تمہاری بات کی گہرائی نہیں سمجھ میں آتی. تو کبھی کبھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، وہ مخالفت کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی لوگوں کو بہت زیادہ سمجھ میں آ جاتا ہے جس وجہ سے وہ مخالفت کر دیتے ہیں. کبھی کو تو بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. نمبر 2، وہ لوگ آپ کی مخالفت میں اتر آئیں گے جن کا آپ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، جن کی آپ سے کوئی حسد بھی نہیں ہو، شاید جن کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ تعلق بھی نہ ہو، جذبات بھی نہ جڑے ہوں، مگر آپ کا قتل لازم تھا کسی کلیے میں شامل ہونے کے لیے. آپ کا قتل لازم تھا خود کو معصوم ثابت کرنے کے لیے. آپ کی بلی چڑھانا بہت لازم تھا حلقے کو یہ ذمہ داری، حلقے کے آگے یہ منوانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کچھ لوگ آپ کے مخالف اس لیے ہوں گے کیونکہ آپ ایک سافٹ ٹارگٹ ہیں، سب آپ کو مارنے کے لیے آئیں گے یا کوئی خاص آپ کو مارنے کے لیے آئے گا کہ دیکھو تمہارا حصہ بننے کے لیے اس کو مارنا لازم تھا، میں نے مار کے دکھا دیا. تو
تمہیں ایک معصوم کی بلی چاہیے تھی نا، ہم ایک معصوم کی بلی چڑھا دیتے ہیں آج، اور ایسے کتنے معصوموں کو صرف درندوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک آدمی مارتا ہے۔ تیسری ایک مخالفت جو آپ کے سامنے کھڑی ہوگی وہ اس لیے کہ انہوں نے آپ کو بہت کمزوری کی حالت میں دیکھا ہوتا ہے، انہوں نے آپ کو بہت ضعف میں دیکھا ہوتا ہے۔ They have seen you in a lot of weakness۔ ساتھ کے یار تھے، ساتھ کے دوست تھے، ساتھ کے ساتھ ہی تھے، ساتھ پلے بڑے تھے، ساتھ آرگنائزیشن بنائی تھی، ساتھ کمپنی بنائی تھی، ساتھ تجارت شروع کی تھی، لیکن جب ساتھ ہوتے ہیں نا تو اندر کی کمزوریاں بہت پتہ ہوتی ہیں لوگوں کو، لیکن انہیں شیر کے کلیجے میں اندر دھڑکتا ہوا دل نہیں پتا ہوتا، وہ ہڈیاں اور گوشت سے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں جگر کا سائز کیا ہوتا ہے۔ تو اس بیسس پر اس وقت جو آپ کی فزیکل حالت ہوتی ہے، جو آپ کی ظاہری حالت ہوتی ہے، اس لحاظ سے تو آپ کے ساتھ چلنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی فلائٹ آپ کی تیز ہوگی، جیسے ہی اڑان آپ کی تھوڑی سی تیز ہوگی، لازم تھا ان کا کہ ہمارے قتل کا رواج پیدا ہوتا، لازم تھا ان کا۔ وہ ہود علیہ السلام کو کہا نا قوم نے کہ کنت مرجوان فینا قد کنت مرجوان فینا قد کنت فینا مرجوان قبل ھذا قد کنت مرجوان قد کنت فینا مرجوان قبل ھذا۔ ہمیں تو تم سے بہت امید تھی کہ تم وہ کرو گے جو ہم کر رہے ہیں، یہ کس رستے پہ چل پڑے ہو؟ تو کبھی کبھی مخالفتیں اس لیے آ جاتی ہیں کیونکہ آپ فٹ نہیں ہو سکے یا فلائٹ زیادہ ہوگی۔ ایک اور چوتھی وجہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مخالفتیں آئیں گی، میرے بچے، میرے قوم کے لوگ، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے ساتھی بیٹھے ہیں، ہر وہ حق جو گلیوں کوچوں سے لے کے بڑے بڑے محلوں کے اندر آج بیداری اور شعور کی اس زندگی میں شامل ہو رہا ہے اور داخل ہو رہا ہے، جہاں اس نے کلمہ حق بلند کرنا ہے، جہاں اس نے اپنی زندگی میں آزاد ہونا ہے، جہاں اس نے اپنے آپ اور اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، جہاں اس نے ایک سنگ میل کی بنیاد رکھنی ہے۔ میرے ملک کی حکومت ہوگی، میرے ملک کے سیاست دان ہوں گے، میرا پاکستان ہوگا، خاندان ہوں گے، میری قوم کی بیٹیاں ہوں گی، میرے قوم کے بیٹے ہوں گے، میرے قوم کے لوگ ہوں گے جنہیں بہت سخت مقابلہ آ رہا ہوگا۔ چوتھی صفت ان کی یہ ہوگی، دل کا اچھا تھا، نرم بھی تھا، حلم بھی تھا اس کے اندر، عاجزی بھی تھی، مگر بس مزاج میں ایک سرداری تھی۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے بنایا ہوتا ہے کہ ان کی شان رکھی ہوتی ہے، اللہ نے ان کی شان تھی کہ وہ اللہ نے انہیں وہ مزاج میں ایک بادشاہت اور سرداری دی ہوتی۔ تو کیونکہ ایسے گوشت کی لذت بہت ہوتی ہے جو تھوڑے سے مزاج میں چوڑے ہوتے ہیں، جو تھوڑے سے مزاج کے اندر ذرا بہت زیادہ جلدی نہیں جھکتے کسی کے آگے، رب کے آگے جھکتے ہیں، لوگوں کے آگے نہیں جھکتے۔ ان سے بھی مخالفتیں ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ نے جی حضوری نہیں کی ہوتی، آپ نے حد سے زیادہ تلوے نہیں چاٹے ہوتے کسی کے۔ آپ چھوٹی سی دکان لے کے بھی بڑے بڑے سرداروں کے سامنے ہوں گے مگر وقار اور عزت سے جی رہے ہوں گے۔ دو لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان میں سے ایک وہ تھا جس نے اپنا اونٹ باندھا، جانور باندھا، طریقے سے، وقار سے، ڈسپلن کے ساتھ آ کے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زیادہ بہتر مسلمان ہے اس سے جو جلد بازی میں آیا، اگرچہ مجھ سے ہی ملنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ پورے پراپر سے آیا ہے، ہر چیز پراپر کر کے۔ تو کچھ لوگ ذرا ملتے ہیں مگر ذرا سر نہیں جھکتا ان کا، عزت دیتے ہیں مگر سر نہیں جھکتا، یہ بھی چپ جاتے ہیں بہت سو، یہ مزاج چپ جاتا ہے بہت سو۔
पांचवा एक बहुत बड़ा रीज़न जिसकी वजह से आपकी मुखालफत होगी वो है कि आपको एक ख़ास जगह से तायद आ गई है, एक ख़ास ग्रोह ने, एक ख़ास फ़िरके ने, या एक ख़ास सोच ने, एक ख़ास कंपनी ने, एक ख़ास ग्रुप ने या ख़ास फ़र्द ने अब आपकी तायद कर दी है। वो चुप जाएगी लोगों को, अगरचे आपने किसी का बुरा भला नहीं किया होता। इनकी तायद उधर से आ गई है तो आपके एंटी एक महाज खड़ा हो जाएगा, बड़ा महाज खड़ा हो जाएगा, अगरचे आपने कुछ नहीं किया होगा। और कभी कभी आप किसी के साथ हाथ मिलाते हैं, आप कमज़ोर वक्तों में किसी अच्छे इंसान के साथ हाथ मिला लेते हैं या किसी भी पावर की तरफ हाथ मिलाते हैं, तो आपकी जो आपके दोस्तों के दुश्मन थे, कभी उनकी तरफ रुझान और मिलान होने की वजह से अपने भी पराये हो जाएंगे उस टाइम पे, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर उनको कबूल नहीं था। ये एक बहुत बड़ी वजह होती है जिससे लोग मुखालिफ हो जाते हैं आगे से। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारे YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।